فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا مومنین کا دوسرا وصف کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جب قرآن مقدس کی آیات کا نزول ہوتا نا تو مشرکین مکہ صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، بتاؤ کس کا ایمان جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ تم میں سے کون ہے جس کا ایمان جو ہے وہ قرآن کی سورت سن کر، قرآن کی آیت سن کر اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر تازگی پیدا ہوئی ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کا جواب پھر خود ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا تمہارے دلوں پر تو قرآن اثر نہیں کر رہا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سننا جو ہے وہ ان کے لیے ایمان کے اندر زیادتی کا، ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے، فرمایا پہلے تو پڑھنے والے کے لیے حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور فرمایا پھر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو پھر اس کو خاموشی سے سنا کرو، اس وقت خاموش رہا کرو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، خاموشی اختیار کیا کرو اور سنا کرو اس کو، اس لیے لعلکم ترحمون، جب تم ایسے کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت سننا، یہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ پھر توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کو سماعت کرتا ہے، جب توجہ کے ساتھ وہ قرآن کو سنتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے، پھر اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین فرماتے اور قرآن مقدس اپنے صحابہ کو سناتے، قرآن مقدس کی تعلیم دیتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، اس وقت کفار اور مشرکین کہتے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان کے قرآن کو سنو نہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم قرآن سنا ہی نہ کرو، کیونکہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مقدس سن لیتا تھا، اللہ اس کے دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیتا تھا، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا۔ اور پھر جو ہو بندہ ایمان والا، ہو مومن، تو پھر جب وہ قرآن پڑھے، جب وہ قرآن سنے تو اس وقت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں رکھا،
ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھا، ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ چکے، قرآن پڑھنا چھوڑ چکے، قرآن سننا چھوڑ چکے، گھروں میں ہمارے قرآن مقدس کے نسخے پڑے پڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان پر گرد و غبار کی تہ آ چکی ہے، اور ہم نے قرآن کو معذرت کے ساتھ صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ چھوڑا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے۔ قرآن مقدس پڑھنا، اس پر اجر و ثواب، اس کا ایصال کرنا یہ جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے آیا۔ قرآن مقدس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے بیٹھ کر بس قرآن پڑھ لیں، کھول لیں، اب تو وہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اب تو ہمیں وہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم قرآن مقدس کھول کر پڑھیں، اصال ثواب کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نہ کل پہ نہ دسویں پہ، ہم قرآن پھر بھی کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ قرآن ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا سنہری طریقہ ہے، یہ ایک نظام حیات ہے مکمل، جس کے مطابق اگر قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے، یہ قرآن مقدس کے ہمارے اوپر حقوق ہے کچھ۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو سمجھا جائے، صرف یہ نہیں کہ اور رٹو دوتے یار بس پڑھی گیا، نہیں، یہ قرآن مقدس پڑھنا یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور ظاہری مبارکہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن مقدس رشد و ہدایت کا ذریعہ۔ تو قرآن مقدس کا دوسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے ہمیں، اور پھر تیسرا حق ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جو حلال و حرام بیان کر دیا، جو اوامر و نہی بیان کر دیے، جن کو کرنے کا حکم دیا، جن سے رک جانے کا حکم دیا، ان پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ لیکن ہمارا قرآن سے واسطہ بہت تھوڑا سا رہ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک اگر نماز کے اندر امام صاحب قرات تھوڑی لمبی کر دینا، قرآن مقدس کی آیات زیادہ ذرا پڑھ لیں، تو نماز کے اندر قاری صاحب آئے تو تھکا ہی چھڑے ہیں، پیچھے کھڑو کے تھک گیا۔ حالانکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو قرآن سن کر لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رات کو اپنے گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ عطا فرمایا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلی میں سے گزرتے ہیں، آپ کا غلام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرے محبوب کھڑے ہو کر قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آقا نے فرمایا اے میرے غلام، رات میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے، مجھے بڑا پسند آیا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر پتہ ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں اور خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھتا۔ یعنی قرآن کو پڑھیں تو خوبصورت انداز سے پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو فرمایا ایمان والوں کی دوسری جو صفت ہے، دوسری خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔